बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बात तो तयशुदा है कि जिनकी अपनी सीटें ख़तरे में हैं, जिनका अपना इक़्तिदार ख़तरे में है, वो अपनी सीटों को बचाने और अपने इक़्तिदार के बचाने की बजाय किसी और चीज़ पर कैसे फ़ोकस कर सकते हैं। पाकिस्तान के हालात इस वक्त जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, उसमें 1% भी बेहतरी की उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। मैं आपको बताऊँ कि मैं आज से तकरीबन कोई 1 डेढ़ माह पहले एक कारोबारी शख्सियत से मिला, तो वो उन्होंने मुझसे काफ़ी कहा कि सदीक जान साहब, हमें कुछ पॉजिटिव बात करनी चाहिए और हमें कुछ थोड़ी सी लोगों को उम्मीद देनी चाहिए, कुछ बात करनी चाहिए। और ये तो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी है और वो बढ़ती चली जा रही है, ऐसा भी नहीं है, चीज़ें बेहतर होंगी। और उन्होंने तौक़ुआत कुछ बांध ली बजट के साथ और उन्होंने कहा जी बजट आएगा, काफ़ी हमें उम्मीद है, कुछ चीज़ें होंगी। ये आज से कोई 1 या डेढ़ माह पहले की बात है। तो कल रात को मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, तो वो जिस तरह के, मैं उस वक़्त भी उनके साथ आर्गू कर रहा था कि सर ये कैसे हो सकता है। तो कल रात को जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जितनी भी कारोबारी शख्सियात हैं वो सब परेशान हैं और सबको ये नज़र आ रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही और चीज़ें और ख़राबी की तरफ जा रही हैं। हम जहाँ जाते हैं, जहाँ लोग मिलते हैं, हर बंदा अपनी कहानी सुनाता है, हर बंदा अपने दुःख शेयर करता है, हर बंदा बताता है कि हमारे बिजली के बिल कितने आए हैं, हमारा कारोबार कैसे डिस्टर्ब है, हालात क्या हैं, चीज़ें क्या हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो हमारा हुक्मरान तबका है वो किन चीज़ों में मसरूफ़ है। यानी शहबाज शरीफ साहब भी उसी मॉडल पर हैं कि टीवी चैनल्स को मैनेज कर लो, करोड़ों अरबों रुपए दे दो, टीवी चैनल पे झूठ बुलवाओ कि सब अच्छा है, तो इससे जी मुल्क आगे चला जाएगा। मरीम नवाज साहब हैं, उधर उन्होंने टिकटॉकर्स को पैसे दे के, यूट्यूबर्स को पैसे दे के, और उन्होंने टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को पैसे दे के और उनसे अपने 100 दिन की कारकर्दगी के ऊपर जो है वो करवा रही हैं, प्रोग्राम करवा रही हैं। मुझे बताएं, क्या कोई मुल्क जिसमें हालात इस नहज पर चले गए हों कि लोग खुदकुशियां कर रहे हों, लोगों के पास बिजली का बिल देने के लिए ना हो, लोग बेरोजगार हों, लोग इलाज ना करवा पा रहे हों, लोग तड़प रहे हों, लोग मायूस हों, लोग खुदकुशियों की तरफ जा रहे हों, और ब्रेन ड्रेन हो रहा हो, लोग मुल्क छोड़ के जाना चाहते हों, कोई चीज़ ना हो, कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, रियल एस्टेट का जो है और रुक गया हो काम, कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया हो, मजदूर को मजदूरी के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, वहाँ पे क्या इस तरह से पंजाब और पाकिस्तान चलेगा जिस तरह से शहबाज शरीफ और मरीम नवाज चला रहे हैं। और अब मरीम नवाज साहबा की तो अपनी सीट खतरे में आ गई है। महर शराफत के हाथ जो चीज़ें लगी हैं, और कल मैंने तो वैसे उनसे रब्ता कर लिया। कल जो उनका केस था वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अनवार हुसैन साहब के पास, और ये भी आपको बता दूं कि जस्टिस अनवार हुसैन साहब जो हैं वो जज हैं जिनका नाम जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने दिया था और जिनको नोटिफाई नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन, और फिर जस्टिस शाहिद करीम साहब के फैसले के बाद उनको नोटिफाई किया गया है। और ये मामला खैर अब चैलेंज है काजी फैसल साहब के पास 4 जुलाई को। लेकिन इसमें कल जो पेशरफ्त हुई है, कल जो चीज़ें हुई हैं वो तो आपको बता देता हूँ, और फिर उसको बताता हूँ कि महर शराफत साहब से जो मेरी बात हुई है, महर शराफत साहब ने जो चीज़ें बताई हैं उसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि मरीम नवाज साहबा का मामला कहाँ तक जाएगा। देखें, एक तो जो जस्टिस अनवार हुसैन साहब हैं उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि वो एज सुन एज पॉसिबल इसका फैसला करेंगे, वो कानून के मुताबिक दिए गए टाइम में इसका फैसला करेंगे। लेकिन मरीम नवाज साहबा के जो वकील हैं वो इस पे पूरा जोर लगाते रहे कि इसमें जी तफसीली ट्रायल होता है और आप एज सुन एज पॉसिबल नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा खोलें कानून की किताब, खोलें इलेक्शन एक्ट, फलां सेक्शन पढ़ें, और उन्होंने उनसे वो सेक्शन पढ़वाया जिसके ऊपर यह है कि इलेक्शन पिटीशन का इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जल्द अज जल्द जो है वो फैसला करना है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि मरीम नवाज साहबा ने और इलेक्शन कमीशन ने मरीम नवाज साहबा के हल्के के ना तो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं जस्टिस अनवार हुसैन के ट्रिब्यूनल में, ना ही मरीम नवाज ने दिए हैं। आप मुझे बताएं कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम हो, यानी देखें ना, आप एक तरफ शौकत बसरा जैसे लोग हैं पीटीआई के जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इल्ज़ाम भी नहीं है, इल्ज़ाम भी किसी ने नहीं लगाया, लेकिन वो किस तरह से उन्होंने कुरान मजीद के ऊपर हलफ दिया कि मैं जीता हूँ, ये मेरे फॉर्म 45 है, और उन्होंने फॉर्म 45 जाके जनरल ज़ियाउल्लाह की कब्र पर रख के आए हैं कि शायद उनका बेटा इजाजुल हक अपने बाप की कब्र पर आता होगा तो उसको थोड़ी सी एक एहसास हो कि ये मैंने किस तरह से आया हूँ, कि इस हद तक चीज़ें आ गई कि मेरे बाप की कब्र के ऊपर जो है फॉर्म 45 अगला रख गया है। तो वो तो कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये सारे पेश हुए थे, बाहर के सब ने हलफ दिए थे फर्दन फॉर्म 45 वालों ने कि जनाब हम फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि जब ट्रिब्यूनल वाला केस है 4 जुलाई को, पीटीआई वालों को वहां पे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। और अगर पीटीआई वाला ना आए तो जो 5 रुकनी बेंच बना है वो काजी साहब का हम ख्याल बेंच है, अगर उन्होंने आके एतराज काजी साहब पर ना किया तो ये ट्रिब्यूनल उड़ जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं कि अगर मरीम नवाज साहब जीती हुई होती तो फॉर्म 45 तो सबके पास होते हैं, तो फॉर्म 45 जाके रखते हैं अदालत के सामने।
بلکہ عدالت کے سامنے تو چھوڑیے، یہ پریس کانفرنس کرتے اور لائیو چیلنج دیتے مہر شرافت کو کہ تم بڑی بڑی باتیں کرتے پھر ہو، آؤ بیٹھو میڈیا پہ، ہم تمہیں دکھاتے ہیں فارم 45، یہ ہمارے فارم 45، لیکن نہیں ان کے پاس فارم 45، اور یہی بات مہر شرافت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب آخری موقع دیا ہے جسٹس انوار حسین صاحب نے کہ جناب آپ فارم 45 اوریجنل جو ہیں مریم نواز بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن ٹریبونل کے سامنے رکھیں۔ اس کے بعد یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو انوار حسین صاحب ہیں، جسٹس انوار حسین، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ اور مہر شرافت کے علاوہ جو امیدوار تھے ان سب کو وہ طلب کریں گے، ان سب کے فارم 45 وہ منگوائیں گے، ان کے فارم 45 کا بھی موازنہ کریں گے ان کے فارم 45 کے ساتھ۔ اچھا ادھر بھی یہی ہوگا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے کہ جو وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار کے مخالف 3-4 امیدوار ہیں ان سب کے فارم 45 میچ کر گئے، حکومت جیتنے والے کے فارم 45 مختلف ہیں، باقی سب کے سیم ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چینج ہوا ہے جو حکومتی امیدوار کو جتوانے کے لیے، نون لیگ کے امیدوار کو جتوانے کے لیے وہ تیار کیا گیا۔ اور دوسرا انوار حسین صاحب نے یہ بھی کہا، جسٹس انوار حسین صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کو بھی طلب کر سکتا ہوں اور ان سے دستخط ان کے ویریفائی کروا سکتا ہوں اور ان کے انگوٹھے جو ہیں ویریفائی کروا سکتا ہوں۔ ویسے تو نادرا میں اگر معاملہ گیا تو نادرا نے تو جو کرنا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر نظام کیا چل رہا ہے، تو پاکستان کا ہر ادارہ اس وقت تباہ ہے، ہر ادارہ برباد ہے، ہر ادارہ کمپرومائزڈ ہے، ہر ادارے کو کرپٹ کر دیا گیا ہے، پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، کمزور کر دیا گیا ہے اس نظام کو بچانے کے لیے۔ لیکن جو بات جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کی تھی وہی مہر شرافت کو درخواست دینی چاہیے کہ ہمارے فارم 45 جو ہیں ان کا فرینسک آپ دنیا کی کسی بھی بہترین فرم سے کروائیں، فرینسک فرم سے ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ جو چیزیں تھیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب جولائی کے آخری ہفتے تک یہ معاملہ گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ اور الیکشن کمیشن کو آخری موقع دیا گیا کہ فارم 45 لائیں، ریکارڈ لائیں، وہ ریکارڈ نہیں دے رہے اور ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، وہ اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میری جب مہر شرافت صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کچھ چیزیں مجھے بھیجی ہیں، اور جب انہوں نے مجھے چیزیں بھیجی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ نہ کیجیے گا، پھر کہا کہ آپ اس کے اوپر کر لیں، وی لاگ میں آپ ان کو دکھا دیں، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ نہ دکھائیں، اور ان کی بات درست تھی کہ وہ چیزیں نہیں دکھانی چاہیے۔ لیکن جو چیزیں میں نے ان کے پاس دیکھی ہیں وہ ان کے پاس اتنے تگڑے ثبوت ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اتنے تگڑے ثبوت ان کے پاس، دھاندلی کے زبردست ثبوت ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں کہ، اور وہ پھر میں نے انہیں کہا جی آپ ڈیلیٹ کر دیں اپنی طرف سے تاکہ میرے پاس بھی یہ چیزیں نہ رہیں، تاکہ آپ کے پاس یہ اسی طرح سے محفوظ رہیں چیزیں، کیونکہ ان کا بھی یہی تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم ان کو پبلک کریں اور پتہ چلے کہ جناب اس کا کاؤنٹر پہلے سے مریم نواز، الیکشن کمیشن اور اس نظام نے تیار کر لیا۔ آپ کو پتہ تو ہے یہاں پہ آرڈر پہ چیزیں تیار ہوتی ہیں، الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ہر چیز ان کے قبضے میں ہے، کوئی چیز بھی چینج کر دیں گے اور تیار کر لیں گے اس کا کاؤنٹر۔ لیکن اس میں جو ویسے تو میاں علی اشفاق صاحب کی فارم ہے، ان کی انہوں نے سروسز لی ہیں، ان کو انگیج کیا ہے مہر شرافت نے، اور معیز صاحب شاید نام بتا رہے تھے میاں علی اشفاق صاحب کی فرم سے ہیں اور وہ پیش ہو رہے ہیں۔ لیکن جس دن جب یہ ٹرائل آگے بڑھے گا اور وہ ثبوت جس دن وہ لائیں گے نا سامنے، اس دن ماحول دیکھنے والا ہوگا۔ بلکہ میں نے مہر شرافت صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جس دن آپ یہ چیزیں عدالت کے اندر آپ کے وکیل نے پریزنٹ کرنی ہو تو آپ ضرور ہمیں بتائیے گا، ہم تو یہاں سے اسلام آباد سے کوئی 8-10 جو رپورٹرز ہیں ہم بھی آئیں گے ذرا وہاں پہ دیکھنے ماحول، اور یہ مناظر ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، وٹنس کرنا چاہتے ہیں کہ جب وہ اہم ترین ثبوت عدالت میں وہ رکھیں گے اور ساری بازی کو پلٹ دیں گے اور پھر جو ہے وہ بری طرح سے ان کو پھنسا کے رکھ دیں گے۔ تو مہر شرافت کے پاس چیزیں آ گئی ہیں، مریم نواز کی اپنی سیٹ خطرے میں، جس بیچاری کی اپنی سیٹ خطرے میں وہ کیسے ڈیلیور کر سکتی ہے؟ اور یہ چھوٹے چھوٹے ڈرامے، گاڑی میں بیٹھ کے شعیب پانی کہاں کھڑا ہے، وہ خدا کا خوف کریں، اب یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا ڈراموں پہ۔ شہباز شریف نے بہت اداکاریاں کر لی ہیں، بہت ڈرامے کر لی ہیں، اب وہ وہاں پہ ڈرامے کرتے تھے، یہاں پہ ہمارے ادارے سمجھتے تھے شہباز شریف بڑا زبردست بندہ ہے، صبح جلدی جاگ جاتا ہے اور جو ہے نا وہ ڈرامے، اداکاری، فنکاری اور وہ ساری چیزیں، پھر اس کو وزیر اعظم بنا کے دیکھ لیا نا پی ڈی ایم 1 میں اور پی ڈی ایم 2 میں، اب پھر کیا ڈیلیور کیا انہوں نے؟ کوئی انویسٹمنٹ لائے ہوں، مزاحیہ کردار یہ لوگ بن گئے ہیں اور پیسے دے کے یہ ٹک ٹاکر سے اور یوٹیوبر سے کروا رہے ہیں۔ اب ان یوٹیوبرز کو جن کو انہوں نے پیسے دے کے، جن ایکٹرز کو اور جن یوٹیوبرز کو دے کے اور انہوں نے ویلاگ کروائے ہیں یا ویڈیوز ریکارڈ کروائیں ہیں مریم نواز صاحبہ کے 100 دنوں پر، اب لوگ ان کو انفالو کرنا شروع ہو گئے، ان کے خلاف ایک کمپین کھڑی ہو گئی ہے۔ تو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ویلاگرز کو بھی سوچنا چاہیے، ٹک ٹاکرز کو سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، ان کے پیسوں پہ آپ، اگر یہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں کوئی ویلاگ کرنے کے لیے، کوئی چیز کرنے کے لیے، تو ان پیسوں پر لعنت بھیجیں
اور آپ جو ہے جوتے کی نوک پہ رکھیں ان کا پیسہ. اور ہاں اگر آپ کچھ چیز ٹھیک سمجھتے ہیں کہ کوئی جماعت ٹھیک کام کر رہی ہے ویسے اس کی تعریف کریں کہ یار یہ جماعت ہے یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. پیسے لے کے بھی آپ کو کیوں ضرورت ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے ہمارے یوٹیوبرز ہیں یعنی جو مین ہیں ہمارے، ان میں سے تو کوئی میرے سامنے نہیں ہے تو لیکن کچھ ہیں ان کے نام میں نہیں لینا چاہتا، جو اس طرح سے حکومتوں سے پیسے لے کے اور پھر وہ چیزیں کرتے ہیں تو آپ اوپر لکھ دیا کریں گے یہ ویلو کا پیڈ کر رہے ہیں تاکہ پتہ ہو لوگوں کو آپ کیوں اپنے ویور کو دھوکہ دیتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ ان کی سیٹ خطرے میں. مہر شرافت کے پاس زبردست چیزیں آ گئی ہیں، ایسی زبردست چیزیں ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اتنے بےتاب ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو انتظار میں ہوں کب وہ ٹائم آئے گا، کب وہ وقت آئے گا جس دن میرے وکلا جا کے اور یہ چیز جو ہے وہ پیش کر دیں گے. دیکھیں یہ جج جسٹس انوار حسین صاحب کا بھی بہت بڑا امتحان ہے، اور مہر شرافت کو تو میں نے آج بھی میری بات ہوئی تو میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اس وقت جو پورا نظام ہے اس کی لاڈی ہے مریم نواز صاحبہ، اور پتہ ہے اس نظام کو کہ جس دن مریم نواز گر گئی اس کا عہدہ گر گیا اس دن یہ پورا نظام گر جائے گا. کیونکہ میاں نواز شریف کہا کہ میری بیٹی اگر نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب رہی تو میں نے کیا کرنا ہے، میرے بھائی نے وزارت عثمان چھوڑو، اقتدار سے باہر آؤ، ختم کرو سارا کچھ. اور بہانہ بھی یہ سب کیا بنائیں گے کہ وہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم نہیں اور مہنگائی کرنا چاہتے، ہم اقتدار چھوڑ رہے ہیں. اور جس دن میاں صاحب کو یہ نظر آیا کہ مریم نواز صاحب اڑنے جا رہی ہیں اس دن ویسے ہی وہ مہنگائی کا بہانہ بنا کے اچانک پتہ چلے گا کہ میاں صاحب نے بڑی پریس کانفرنس بلا لی ہے اور میاں صاحب 100 کیمروں کے سامنے بیٹھ کے کہیں گے کہ بڑی کوشش ہم نے کی ہے سنبھالنے کی، نہیں سنبھال سکے، مہنگائی ہو رہی ہے، میں عوام کو اور تکلیف میں اذیت میں نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا ہم حکومت چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں. یہ بھی وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریسکیو نہیں کرتے اس حکومت کو اور نون لیگ کو، شریف خاندان کو، اور یہ ٹریبیونلز والا فیصلہ شاہد کریم صاحب کا نہیں اڑاتے، تو جس طرف معاملات اور صورتحال جاری ہے تو مریم نواز صاحبہ کی سیٹ جاری ہے. اور مریم نواز صاحبہ کی سیٹ کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جیسے ڈسکوالیفائی ہوں گی اور جیسے ہی ان کی ڈسکوالیفائی تو نہیں ہوں گی، یعنی ان کے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا. ڈسکوالیفیکیشن تو مختلف ہوتی ہے، میں معذرت کرتا ہوں، ڈسکوالیفیکیشن مختلف ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے کہ آپ کا الیکشن ہی کالعدم ہو جائے گا کہ الیکشن غلط تھا، اور عدالت جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کا حکم بھی دے سکتی ہے. مہر شرافت کو جو ہے وہ وننگ کینڈیڈیٹ کے طور پر بھی اناؤنس کر سکتی ہے، ڈکلیئر کر سکتی ہے. تو مریم نواز صاحبہ جیسے ہی ان کا الیکشن کالعدم ہوگا تو یہ پوری حکومت گر جائے گی، کابینہ ختم ہو جائے گی، پنجاب حکومت گر جائے گی، پھر دوبارہ سے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا اور پھر دوبارہ سے معاملات چلیں گے. تو اس انسرٹینٹی میں مجھے بتائیں کہ مریم نواز کیسے ڈیلیور کر سکتی ہیں اور کیسے وہ پنجاب جو 13 کروڑ کا صوبہ ہے، آدھا پاکستان ہے، وہاں پہ کچھ بہتری لا سکتی ہیں. باقی ڈرامے اداکاری پیسے دے کے تو وہ سارے ٹک ٹاکرز کے ذریعے کیے جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی، بڑی دلچسپ صورتحال ہے. جب اس کیس میں مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. میں نے ریٹن آرڈرز بھی منگوائے ہیں کہ وہ آ جائیں تو اس پہ بھی بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.